ایک بات ہے جو نہیں پڑھنے والے ہیں ان کو مشکل ہے یہ سوچنا قرآن کیسا مکمل پڑھ لیتے جی بول کے. جو مستقل پڑھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتے وقت میں, اور کیسا ختم کرنا اس کو معلوم. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, خامو خا کے پکارا کر رہے ہیں. ایک مثال سے سمجھ لو آپ اس کو. ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا مول صاحب یہ پوری رات قرآن پڑھتے تھے, فلاں کرتے تھے, یہ کیسا ہوتا جی بولو, سمجھنے والی بات ہے کیا, عقل میں آنے والی بات ہے کیا, بولو. بولتے ہیں بات ساتھی ہم بولتے ہیں نا ایسا. اب ان کا جواب دے رہا ہوں سنو. میں ان کو بولا میں جواب دیتا ہوں صاحب تم کو اس کا ایسا دیتا ہوں زندگی میں دوبارہ تم یہ سوال پھر نہیں کرتے. ہاں ایسا جواب میرے کو تو کوئی نہیں دیا آج تک. میں بولا میں دیتا ہوں 100% آپ کو جواب دیتا ہوں, اور ایسا جواب دیتا ہوں کہ دوبارہ تمہارے اندر ضمیر زندہ ہے, تم باغیرت ہو, باحیا ہو, باشرم ہو. اگر تمہارے اندر خون, تمہاری رگوں میں شرافت کا خون دوڑتا ہے تو تم دوبارہ یہ سوال کسی سے نہیں کرو گے. انہوں نے کہا بتاؤ آخر تم نے میرے خون کو للکار دیا ہے, بولو جو شرط بولے منظور ہے. میں بولا ایمانداری سے خالی اتنا بول دے, مغرب سے لے کر فجر تک کیا کرا تو, ایمانداری سے بول. انہوں بولے, وہ صاحب بولے وہ میرا پرسنل میٹر ہے. میں بولا پرسنل, دوسروں کی پرسنل لائف پہ سوال کر رہا نا. اب بول تو کیا کر رہا تھا. بولے فلم دیکھ رہا تھا. کب تک دیکھ رہا تھا, فجر کی اذان ہوئے تک دیکھ رہا تھا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا. ارے بولو نا, پورے شریفہ ہیں, میں بدماش ہوں جیسا دکھ رہا. بولو نا با, پوری رات فلم دیکھ رہا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا. کب سے ہو رہا, جوان ہوئے جب سے بڈھے ہوئے تک ہو رہا. بولنا نہیں چاہ رہا ہوں میں, اگر میں سخت الفاظ استعمال کروں گا تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے, لیکن بغیرتی کا عالم یہ ہے کہ پوری رات ننگی عورتوں کو, فحش عورتوں کو دیکھنے کے لیے تیرے پاس وقت بھی ہے اور تو دیکھ بھی رہا ہے, پلک جھپکائے بغیر تو اس گناہ میں مبتلا ہے. اور اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے پوری رات تو تجھے اعتراض ہے, تو پوری رات گناہ کرتا ہے تو تجھے اعتراض نہیں. مزے کی بات ہے, تجھے مزہ آتا ہے گندگی میں, اس وجہ سے تو گندگی کو پوری رات دیتا ہے. اللہ والوں کو مزہ آتا ہے قرآن میں, اس لیے وہ پوری رات قرآن کو دیتے ہیں, تو پوری رات گندی عورتوں کو دیتا ہے. ارے بولو لاجیکل بات بولا کہ غلط بات بولا. لاجیکل ہے کہ نہیں. جب تم پوری رات گندگی دیکھ سکتے ہو تب تم پوری رات واہیات فلمیں دیکھ سکتے ہو. جب تم عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک ٹک ٹکی باندھے, ایک کے بعد دیگرے کے بعد چوگرے, اور آپ جو ہے آپ کی بالی ووڈ کی ختم ہو گئی تو ٹالی ووڈ کی ہندی ڈب کر کے دیکھتے, سو معلوم. کئی کو تو پورے ایک سے لے کے زیڈ تک پورے آتے رہتے میرے کو. ہاں ملک صاحب کتنے گندے ہیں بول کے سوچنا ہے, تمہاری مرضی سوچو, میں ہی چھوڑنے والا نہیں ہوں. جو حق ہے بولوں گا, چاہے آپ کو چپ جائے, چاہے آپ کو پریشانی ہو, لیکن یہ بات حق ہے. ضمیر والا گوارا کرے گا اس کو, باغیرت ہوگا تو گوارا کرے گا, شرافت کا خون والا رہے تو گوارا کرے گا. جو بغیرت ہوگا, بے ضمیر ہوگا, وہی اعتراض کر سکتا ہے. جس کو اپنے اللہ کے حضور میں جواب دہی کا خوف ہوگا وہ ضرور ڈرے گا اللہ سے, اور کہے گا کہ ہاں صاحب میں پوری رات گناہ میں مبتلا رہا, اللہ مجھے معاف کر دے صاحب. جب آپ پوری رات گناہ میں مبتلا رہ سکتے ہیں تو اللہ والے پوری رات عبادت میں کیوں نہیں رہ سکتے. شرم اگر ہو, حیا اگر ہو تو انسان کو سمجھنا آسان ہے. بولو غلط بول رہا ہوں کیا بادشاہ, سب بولو نا بھائی, غلط بول رہا ہوں کیا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لال پیدا فرمائے, ایسے لال پیدا فرمائے ہیں جو روزانہ قرآن پاک پڑھے بغیر ناشتہ تک نہیں کیا کرتے. ہاں روزانہ کی بنیاد پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میرے دادا جان حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا, ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ پورا قرآن سنتے تھے ڈیلی کی بنیاد پر. ہم کمزور ہیں, ہم نہیں سن سکتے تھے. 5, 10, 15 پاروں کے بعد تھک گئے بول کے آ کے باہر بیٹھ جاتے تھے, کون سے بھی بہانے سے باہر آ جاتے تھے, فون اٹھا لے کے باہر نکل جاتے تھے. ہم بھی گناہ گار انسان ہیں, وہ اللہ کے ولیاں ہیں. ان لوگ اللہ سے محبت کرنے والے, ان کا مزہ اس میں ہے, ان کی محبت اس میں ہے, ان کا پیار اس میں ہے, ان کی لذتیں اس میں ہیں, ان کو انسیت اس میں ہے. پورا قرآن سنے بغیر ناشتہ نہیں کرتے تھے. اللہ کا احسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمارے خاندان میں حفاظ و علماء کی بھرمار کر دی. آپ دیکھیے ہمارے خاندان کے جس گھرانے کو اٹھاؤ آپ, 4-5 علماء تو ہر گھر میں مل جائیں گے آپ, ہر گھر میں, الا ماشاء اللہ کوئی ادھر ادھر گیا ہوگا, مگر پھر بھی وہ دیندار ضرور ہے. اگر کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر گیا ہوا ہے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے, لیکن ہے دیندار وہ. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کا ذوق اور شوق ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو بیان کرنے سے قاصر ہوں. جب یہ پیدا ہوتا ہے انسانوں کے اندر, مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے نہیں معلوم, لیکن چونکہ گھر کی باتیں سنا دیتا ہوں. میری گھر والی نے مجھ سے کہا آپ تھوڑا میرا ساتھ دیے ترکاری کاٹنے میں فلاں وغیرہ, ذرا آپ کے پڑھنے کی تھوڑا تفسیر وغیرہ جلدی کر لیے وقت کو. تو جو ہے دیگر جو گھر کے بھواجے ہیں ان لوگوں کے 2 قرآن ہو گئے. 3-4 رمضان کے اندر کی بات چل رہی ہے, ان لوگوں کے 2 قرآن ہو گئے, میری تیسری قرآن ہو جاتی ہے اگر آپ ساتھ دیے تو, بول کے بول رہے ہیں. گھر کے عورتوں میں کمپٹیشن چل رہا, کون قرآن پہلے ختم کر دے گی. بول ارے بولو اللہ کے لالو کچھ تو بولو, انا للہ بول دو.
اللہ کا کتنا بڑا انعام، کیسا ہے قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، آپ کو اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کی رفعتیں اور بلندیاں اگر آپ کو پتہ چل جائے۔ قرآن پاک وہ چیز ہے جس کی عظمتوں کا نشان 1400 سال سے آج تک جیسے کا تیسا چمک رہا ہے، کوئی حرف برابر حبہ برابر اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم سمجھا دے، قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن کا ذوق اور شوق عطا فرما دے۔ عزیزو، ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ بڑی بے وفائی کی ہے، بڑی بے حرمتی کی ہے، بڑا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں، وجہ سن لو، انشاءاللہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو آگے بات ہوگی، نہیں تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ 11:05 ہو گئے ہیں، میں روزانہ یہ وقت بات ختم کرتا تھا، تو انشاءاللہ یہ واقعہ بول کر بات ختم کر دوں گا۔ 2 باتیں سن لو۔ پہلی بات کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لو کہ ہم لوگوں نے قرآن کے ساتھ بڑا بے وفائی والا معاملہ کیا، بڑا ظلم والا معاملہ کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سنو، آپ خود اپنا جواب دینا، اس کے بعد آپ کے جواب پر میری آگے کی بات ہوگی۔ سوال کیا ہے آپ لوگوں سے؟ آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ آپ ذرا انصاف سے بتائیے، اگر آپ میں سے کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہو اور آپ کی بیگم نے آپ کو واٹس ایپ پر کوئی میسج بھیج دیا، بولو، واٹس ایپ پر کوئی میسج بھیج دیا، کوئی پیغام بھیج دیا، آپ نے اس سے پہلے واٹس ایپ استعمال نہیں کیا تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا، لیکن آپ کو خبر پہنچ گئی فون کے ذریعے سے، بیگم نے کہہ دیا اجی میں تمہیں کو ایک محبت نامہ بھیجی، میں ایک لیٹر بھیجی واٹس ایپ پر، ذرا چیک کرو بولے، بول کے فون رکھ دی۔ اب یہ بے قرار شروع، ساری رات ٹہلتا رہے گا جب تک کہ اس کو ایسا دوست نہ مل جائے، جب تک کہ اس کو ایسا ساتھی نہ مل جائے جو اسے یہ سکھا دے کہ واٹس ایپ کیسے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، کیسے انسٹال کیا جاتا ہے۔ ارے بولو، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب بولو بابا، ہوتا نا؟ اگر آپ کے گھر والی آپ کو میسج کر رہی ہے، چھوٹے بچے ہیں تو وہ لوگ یہ سمجھ لو کہ اگر آپ ہاسٹل میں ہو، آپ کی امی نے آپ کو میسج کر دیا ہے، آپ کے ابو نے آپ کو میسج کر دیا ہے، اور آپ کو وہ واٹس ایپ نہیں آتا، اب نہیں آتا بلکہ کس کو بھی نہیں بول سکتے، لیکن سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں میں، ورنہ اپنے سے زیادہ ہوشیار یہ بچے تھے اللہ کے فضل سے۔ ہاں، اپنے کو فون میں کون سا بھی نہیں آیا تو ابو ایسا نہیں ایسا بول کو بتا دے رہے ہیں بچے، اللہ معاف فرمائے، لیکن ایسا ہو رہا۔ بہرحال ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ان کے سمجھ لو، ولو بالفرض سمجھ لو کہ آپ کو نہیں آتا واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا، انسٹال کرنا، یا وہ لینگویج پڑھنا جس لینگویج میں آپ کی گھر والی نے آپ کو میسج کیا، آپ کے ابو نے آپ کو میسج کیا، آپ کی بیٹی نے، آپ کے بھائی نے، آپ کی ماں نے آپ کو میسج کیا، آپ کو وہ نہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا آتا ہے، نہ انسٹال کرنا آتا ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ پیغام آیا ہے۔ کیا چل گیا پتہ؟ بولو، سب بولو نا بھائی، کیا پتہ چل گیا؟ پیغام آیا ہے، رسالہ آیا ہے، لیٹر آیا ہے، محبت نامہ آیا ہے۔ آپ بے قرار ہو جاتے ہیں، رات ساری ٹہلتے ہوئے گزارتے ہیں۔ دیہات کے ایک صاحب میرے مرید ہے، ان کو میں دیکھ کے یہ بات بول رہا ہوں، پوری رات ٹہل رہا۔ کیا ہوا رے، کیا مصیبت ہے تیری ادھر بول کو پوچھا میں، کیا بھی نہیں صاحب، بولنے ڈر ہو رہا۔ میں بولا بولے تو مسئلہ حل ہوتا نا رے؟ نہیں جی، چل رہا مسئلہ، سمجھ گیا نا آپ لوگ؟ بچے ہیں اس لیے اشارے میں بول رہا ہوں، شریف لوگ ہیں، سمجھ گئے ہوں گے پورے۔ ذرا مسئلہ چل رہا مصعب، ذرا انہیں میسج کر دی، میرے کو آتا نہیں، میں گاؤں کا آدمی، واٹس ایپ کا میسج کر ڈالی انہیں، اور نہ واٹس ایپ آتا نہ۔ اب وہ بے قراری میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری رات بے قرار۔ ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب تک ایسا دوست نہ تلاش کر لو، جب تک ایسا ساتھی نہ تلاش کر لو جو تمہیں وہ واٹس ایپ یا وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا نہ سکھا دے، اور وہ میسج پڑھنا اور لکھنا اور پیغام وصول کرنا، بھیجنا نہ سکھا دے، سینڈنگ کرنا اور جو ہے ایکسیپٹ کرنا، میسج کو ریسیو کرنا نہ سکھا دے، اس وقت تک آپ کی بے قراری نہیں ختم ہوتی۔ اب میرا سوال یہ ہے، کیا میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ خالی تج بولو، سب بولو، صحیح ہے نا؟ اب اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر مجھے بھلا بتاؤ کہ دنیا کی ایک ناپاک خطرے سے بنی ہوئی مخلوق سے تمہاری محبت کا عالم یہ ہے کہ اس کا پیغام اگر تمہیں مل جائے تم اس کو پڑھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہو۔ 1400 سال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وساطت سے، اللہ نے ہمیں خط بھیجا، پیغام بھیجا، ہم لوگوں نے کتنے مرتبہ کلام اللہ کھول کر، اللہ کا خط کھول کر کے پڑھا ہے۔ کتنی بے انصافی ہے، کتنی بے وفائی ہے، کتنی بڑی غداری ہے۔ صاحب میرے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں آتا تو سکھانا کس کا نہیں بھی جا کے، انسٹال کرنا سکھانا کسی کا نہیں جا کے، لینگویج واٹس ایپ کی نہیں آتی تھی، واٹس ایپ کی لینگویج سیکھا نہیں سیکھا، رومن انگریزی سیکھا نہیں سیکھا، انگریزی نہیں پڑھا ہوا ہے لیکن رومن انگریزی کہتے ہو، واہ سبحان اللہ۔ ارے بولو غلط بول رہا ہوں کیا بادشاہ؟ ہاں، جس زبان کو وہ نہیں جانتا وہ زبان کو رومن میں کنورٹ کر کے میسج لکھتا ہے، پیغام بھیجتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک محبوبہ کے لیے، ایک بیوی کے لیے، ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے، ایک بہن کے لیے، ایک بیٹی کے لیے جتنا پیار ہمارے دلوں میں ہے، جتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے، جتنی الفت ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ایسا ظلم کیوں؟ اللہ کے کلام کے ساتھ ایسی بے وفائی کیوں؟ اللہ کے کلام کے ساتھ ایسی بے عزتی اور بے حرمتی کیوں کہ ان کا کلام پڑھنا ضروری نہیں؟
ان کا خط پڑھنا ضروری نہیں، ان کا پیغام پڑھنا ضروری نہیں. اس قدر بے غیرتی تو ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. نہ ماں کے پاس اس قدر بے غیرتی دیکھنے کو ملتی ہے، نہ بہن کے لیٹر میں اس قدر بے غیرتی دیکھنے کو ملتی ہے، نہ اس قدر بے وفائی جو ہے بیوی کے لیٹر میں ملتی ہے، نہ آپ کی محبوبہ کے لیٹر میں ملتی ہے. ہر جگہ بے قراری ہے، تڑپ ہے، طلب ہے اس کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، جواب دینے کی. لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کچھ بھی بولتا رہے، ہم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ کچھ بھی پیغام بھیجتا رہے، مجھے اور آپ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. 1400 سال ہو گیا اللہ نے قرآن بھیجا ہے. میں 20 سال کا ہو، 22 سال کا ہو، 35 50 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو 40 سال سے پہلے قرآن پکڑا تھا، آج تک ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں. کل بھی میں نے کہا تھا برس ہو جاتے ہیں لوگ قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتے. بولنا ذرا تکلیف دہ ہے، میرے الفاظ شاید آپ کو تکلیف دے رہے ہوں گے، ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن بات سننا میری کان کھول کے. ہم اس قدر بے غیرت، بے وفا، بے حیا، بے شرم ہو گئے ہیں اللہ کے معاملے میں کہ اللہ کا خط مل کر 35 سال ہو گیا، 40 سال ہو گیا، 50 سال ہو گیا، 60 اور 70 کے دہانوں میں ہم داخل ہو رہے. قسم بخدا ہم نے قرآن کو ٹچ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا. کم از کم قرآن کھولتا، اللہ کو بولتا، اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. واقعہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ ایک آدمی کو قرآن کا ذوق تھا، شوق پیدا ہو گیا، علماء کی صحبت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا تھا، ساری رات انگلی پھیرتا تھا اور الفاظ پر انگلی پھیرتے ہوئے کہتا تھا اللہ جی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ نے یہ جو لکھا وہ بھی صحیح ہے، یہ جو لکھا وہ بھی صحیح ہے، یہ جو لکھا وہ بھی صحیح ہے، یہ جو لکھا وہ بھی صحیح ہے. پوری رات قرآن پہ انگلی پھیرتا رہتا. اللہ کی قسم جس وقت میں وہ انتقال ہوا اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کے کلام پر انگلی رکھا ہوا تھا. ہائے کیسی خوبصورت موت اللہ نے اس کو عطا فرمائی، کیسی حسین موت اللہ نے اس کو عطا فرمائی. ہم لوگ واٹس اپ رہتے ہیں لیکن موت کیسی ہونا؟ تو قرآن پڑھتے ہوئے ہونا. ہم لوگ انسٹا میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں موت کیسی ہونا؟ کعبۃ اللہ میں ہونا. ہم لوگ فیس بک میں لگے رہتے ہیں، ہمیں موت کیسی ہونا؟ حرم کعبہ میں موت ہونا. ہم لوگ جو ہے انسٹا میں، ٹویٹر میں مبتلا رہتے ہیں، دن رات اس میں لگے ہوئے رہتے ہیں، موت کیسی ہونا؟ حضور کے روضے کے سامنے ہونا. ہائے ہائے بڑی بے وفائی پوری زندگی کی، موت کیسی ہونا؟ تو وہ بھی اس کے اندر بھی سیلفشنس ہے. ارے بولو، یہاں تو غتربت کر دیا، پورا قصہ، پوری زندگی برباد کر دی، اب وہاں پر بھی مزے اڑانا چاہ رہا ہوں. موت پہ کلمہ بھی اس وجہ سے منگ رہا، وہاں جا کے کم از کم کچھ جو ہے صحیح نتیجے پہ آ جاؤں گا، وہاں پر بھی مزے کرنے کو مل جائیں گے بول کے. ارے بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ سیلفشنس ہے اس کے اندر بھی. اگر تو قرآن پڑھتا رہے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہی تجھے اللہ موت عطا فرمائیں گے. نماز پڑھتا رہے گا تو تجھے نماز پڑھتے پڑھتے ہی موت آئے گی. تلاوت کرتا رہے گا تو تجھے تلاوت کرتے کرتے ہی موت آئے گی. تو ذکر کرتا رہے گا تو تجھے ذکر کرتے کرتے ہی موت آئے گی. تم جس عمل میں زیادہ رہو گے اسی عمل میں تمہاری موت ہوگی. زندگی بھر تو ہم فیس بک میں رہیں، انسٹا میں رہیں، ریلز میں رہیں، واٹس ایپ پہ رہیں، ٹویٹر پہ رہیں، دنیا جہاں کی گندگیوں میں اور غلاظتوں میں رہیں، اور پھر دعا کیا بولے تو اللہ جنت کے جو ہے حقدار بنا دے، اور کعبۃ اللہ کے سامنے موت دے، سجدے میں موت دے. ٹھیک ہے دعا کرو، اس وقت میں دعا لائق ہے جب تم اس کی کوشش بھی کر رہے ہو. ارے بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ اس کو تھوڑا مثال سے سمجھ لو. آپ لوگ کھل کے ذرا بتا رہا ہوں، مثال سے سمجھ لو ذرا. ایک شخص آیا مولانا صاحب کے پاس، کہا مولانا میرے لیے دعا کر دو کہ مجھے بیٹا ہو جائے، مجھے اولاد ہو جائے. مولانا نے دعا کر دی، اللہ تجھے نیک صالح اولاد دے. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، 4 سال گزر گیا، 5 سال گزر گیا. اب مول صاحب کو اپنی دعاؤں پہ شک ہونا شروع ہو گیا، کیا رے اللہ میں میری نہیں سن رہی کیا؟ وہ مول صاحب بلا کے پوچھے رہے ادھر آ رہے تیرے کیا قصہ ہوا؟ تو ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا کیا؟ 5 سال سے تیرے واسطے رو کے اللہ کا نہیں منگ رہا ہوں، تیرے کو بچہ کیوں نہیں ہو رہا رے؟ کیا قصہ؟ تو ڈاکٹر نے بتایا کیا تمہیں پرابلم ہے کیا؟ نہیں مول صاحب میری شادی نہیں ہوئی ابھی. کیا؟ ارے شادی کرنے کے بعد بچے کی دعا کرنا کہ پہلے کرنا؟ ارے بولو نا بادشاہ، شادی سے پہلے دعا، شادی کر کے دعا کرنا بچے کی، نہیں شادی سے پہلے کر دینا، شادی کے بعد دعا کرنا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے دعا کر رہے اللہ موت دے، کہاں؟ حرم کے سامنے. کاما کیا ہے؟ فیس بک. اللہ موت دے، کہاں؟ روضہ مبارکہ کے سامنے. کاما کیا ہے؟ انسٹا. اللہ موت دے، کہاں؟ سجدے میں. کاما کیا ہے؟ واٹس ایپ. کاما پورے ہوندے چیتے. دعا کون سی؟ بتو موت وہ ہونا کہتے. واہ اچھی زبردست ہوشیار آدمی ہے میاں تو. کاما ہوندے چیتے، دعا کیا بتو موت اچھی ہونا کہتے. جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی، یاد رکھو. زندگی اچھی کرو، اعمال اچھے کرو، آپ جس حالت میں رہیں گے اس حالت میں موت آئے گی. میں اس وجہ سے بول رہا ہوں، بزرگوں کی نسبت سے اللہ والوں کی اولاد سمجھ کے لوگ مجھے لے جاتے ہیں دعا کے لیے. کبھی جو ہے کوئی بستر مرگ پر ہے، کوئی پریشانی میں، کوئی تکلیف میں ہے، ہاسپٹلوں میں، آئی سی یوز میں، ایمرجنسیز میں ہے، تو عموماً میرا جو ہے کبھی سفر سے آتے جاتے ان لوگوں کے پاس جانا آنا ہوتا ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی جو ہے بستر مرگ پر ہے، آئی سی یو میں ہے، کوما کی جیسی سچویشن ہے، بے ہوشی کا عالم طاری ہے، 5 کا 10 5 کا 10 5 کا 10 بول رہا ہوں میں، 10 کا 5 10 کا 5 بولتے نا وہ بازاروں میں بولے تھے، زندگی بھر وہی بولا، موت کی گھڑی آ گئی اس کی زبان پر وہی ہے۔ اور ایک پیشنٹ کے پاس لے جایا گیا، وہ اماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، پتہ چلا کہ وہ کسی ہوٹل کا اونر تھا، اور وہ جو ہے اپنے ویٹرز کو دن رات گالم گلوچ کرتا تھا، اور وہ گالم گلوچ کی عادت ایسی پڑی اسے کہ وہ بستر مرگ پر آ گیا، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، مرنے کے قریب ہے، کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی، جیسے فلو میں بچوں کو رات میں نیند کے عالم میں قرآن نکلتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اماں کی بہن کی گالیاں دے رہا ہے۔ جیسی حالت زندگی کی ہوگی موت اسی حالت میں آئے گی۔ اسی لیے ہوش کے ناخن لے لو، قرآن پڑھنے پڑھانے کو اپنا دستور بناؤ، اپنا طریق بناؤ، اپنا اسلوب بناؤ، قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اپنا معمول بناؤ۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد جب مدرسہ اسٹارٹ ہوگا، انشاءاللہ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں بالخصوص جو ہے انشاءاللہ العزیز اہتمام پوری چیزوں کا طلبہ اکرام کے واسطے خاص طور سے بتا رہا ہوں، اپنے آس پاس کے دیہاتوں میں، قریوں میں، شہروں میں، جہاں کوئی جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے آپ لے کر آ کے اپنے مدرسے میں ادارے میں شامل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نہیں پڑھ سکے تو کم از کم کسی کو پڑھاؤ، کم از کم ان پڑھنے پڑھانے والوں سے پیار کرو، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان سے انسیت اور محبت رکھو۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ خود اپنی اولاد کو پڑھاؤ، کیوں تمہاری اولاد اچھائی کی مستحق نہیں ہے کیا؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی اولاد میں سے قرآن پڑھانا چاہیے کسی ایک کو، اور دوسرا کام اگر وہ نہیں کر سک رہے آپ تو دوسرا کام یہ ہے کہ کسی غریب کو، یتیم کو، یسیر کو لا کر کے مدرسے میں ڈال دو، وہ اللہ کا کلام پڑھ لے گا، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے۔ وہ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم درجے میں ایسے اداروں کی معاونت کیا کرو، اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ تم یہ کام کرو کہ ان سے انسیت اور محبت رکھو کم از کم۔ ارے اتنا تو بھی کر سکتے نہیں کر سکتے بھائی۔ محبوب نگر کے باغیرت لوگوں سے میری گزارش ہے کہ مدارس سے اپنا دل لگاؤ، اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ لوگ جان لیجئے کہ جب بھی جو ہے مظالم ڈھانے کی ابتدا کی جاتی ہے تو سب سے پہلے مدارس کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ابھی دارالعلوم کے اوپر آیا کہ نہیں آیا کہ بھائی فلاں کرو، بلڈوزر کے سے گرا دو، مدرسہ گرا دو، فلاں کر دو، یہ کر دو، آیا کہ نہیں آیا؟ نیوز چینلوں میں میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو عزیز و عرض یہ کرنا ہے کہ آپ یقین جانیے کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اگر اللہ کے کلام پڑھنے پڑھانے والے رہیں گے تو لازماً ان کو رہبر اور رہنما مل جائیں گے، گائیڈنس کرنے والے مل جائیں گے، ان کے سپہ سالار وہ بنیں گے، ان کے جو ہے رہبری کرنے والے وہ بنیں گے، ان کو گائیڈنس کرنے والے وہ بنیں گے۔ اس وجہ سے پوری دشمن طاقتوں کا زور اس بات پر ہے کہ کسی طریقے سے علماء سے، مدارس سے لوگوں کو کاٹ دیا جائے۔ آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ اجازت دیے تو ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، نہیں تو ابھی ختم کرتا ہوں۔ اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، نہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ اجازت ہے؟ چلو ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو، چھوٹا سا واقعہ۔ عزیزو ایک بات واقعے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ترکی کی ایک حکومت تھی مسلمانوں کی، سنا آپ لوگوں نے کبھی؟ ترکی کی حکومت تھی، 683 سالہ حکومت، بعض تواریخ میں لکھا ہوا ہے 800 سالہ، لیکن محقق جو تحقیق ہے وہ 683 سال، 683 سال ترکی نے حکومت کی۔ کس کی حکومت تھی وہاں پر؟ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور آپ کو یقین نہیں آئے گا 600 سال صاحب، یہاں 5 سال کے بعد سے لڑکے مر جا رہے، 600 سال مسلمانوں کی حکومت، 683 سال، 83 ایئرس، قریب 700 سال کے قریب 683 سالہ حکومت۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رسول کے قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رسول کے قرآن سے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے دور ہونے کا نتیجہ کیا ہے وہ سنو۔ اگر یقین نہیں ہے گوگل سرچ کرو، اوندے چیزیں چیزاں دیکھنے کے بجائے یہ ہسٹری نکال کے دیکھو، آپ سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری نکال کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ اب آپ کو ایک بہت بڑی گہری بات بتانے والا ہوں، غور سے سننا ذرا، کہ 683 سالہ مسلمانوں کی حکومت کو زوال آیا۔ کیا آیا؟ زوال آیا۔ اس کے بعد وہاں پر بھی جو ہے ایک حکومت انگریزوں کی طرف سے بنائی گئی جس کو جو ہے سیکولرزم کا نام دیا گیا، بولو، جس کو سیکولرزم کا نام دیا گیا۔ اب میری بات غور سے سننا، ہندوستان سے 2013 اور 14 میں ہندوستان سے متعصب قسم کے جو ہندو ہیں ان لوگوں کی 3 ٹیموں میں سے، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ بولنے کی ضرورت نہیں، متعصب بولے تو تعصب پسند، مسلمانوں کی دشمنی رکھنے والے کچھ لوگ آئے، زعفرانی تنظیمہ سمجھ لو آپ، اشارے میں سمجھ گئے نا؟ ارے بولو، میرے کو ڈر نہیں ہے، تم لوگوں کو بچانے کے واسطے نام نہیں لے رہا ہوں میں، ارے بولو جی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ زعفرانی تنظیمہ ہیں تھوڑے جو مسلمانوں کی دشمنی اپنے دل میں پالتے ہیں، سب غیر مسلم آیا ایسے نہیں ہے،
ہاں الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں غیر مسلم بھائی ایسے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں احترام ہے، عزت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کچھ ہیں جو لوگ اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس کے اندر کی 3 جماعتوں میں سے 3 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا۔ آپ لوگوں کو علم نہیں ہوگا اس کا، ہاں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و احسان سے علماء کی نظر بہت باریک باریک چیزوں پہ رہتی۔ ہاں میں بطور تحدیث نعمت کے یہ بات بول رہا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جو عطا ہوا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ 3 ٹیموں کو یہاں سے چن کر کے ترکی بھیجا گیا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ کیا دیکھ کے آنا؟ ریسرچ کر کے آؤ۔ کیا ریسرچ کر کے آنا؟ کہ 683 سالہ حکومت کو زوال کیسا آیا، وہ زوال لانے کے اسباب اور وسائل کیا تھے، وہ دیکھ کے آؤ تاکہ ہم یہاں پر اس کو اپلائی کر سکیں۔ یہاں سے تینوں ٹیموں کے 3 افراد کو چن کر 9 ممبر کو ترکی بھیجا گیا۔ ترکی جا کر کے وہ لوگ تحقیق کر کے آئے۔ کیا کر کے آئے بولو؟ تحقیق کر کے آئے۔ تحقیق میں ان لوگوں نے 3 نکاتی فارمولہ لے کر آئے۔ کتنے نکات کا بولو؟ سہ رکنی ایجنڈا، 3 نکاتی فارمولہ، 3 سبجیکٹس لے کر کے آئے وہ لوگ، 3 باتیں لے کر کے آئے وہ لوگ۔ کیا تھی وہ 3 باتیں معلوم ہے؟ پہلی بات یہ تھی اس کے اندر سے کہ ایجوکیشن پالیسی اپنے ہاتھ میں کر لو، ٹوٹل ایجوکیشن پالیسی، بولو نا، سب بولو نا، ایجوکیشن پالیسی اپنے ہاتھ میں کر لو۔ اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ گوگل پر یہ ریسرچ موجود ہے، تحقیق موجود ہے، جس کو سرچ کرنا ہو جا کر سرچ کر سکتا ہے۔ 2024 کے تعلیمی سال سے ہندوتوا آئیڈیالوجی کے بیس پر بچوں کو اسکول میں تعلیم ملے گی۔ بل پاس کر لیا گیا، رات میں 8:30 بجے بل پاس ہوا، جبکہ لوگ 7 بجے ٹھرا مار کے سو جانے والے یا پڑے رہنے والے یا عیاشیوں میں اپنی رات گزارنے والے، ان لوگ اتنے فکر مند ہو گئے اپنے مذہب کے لیے، اپنے دھرم کے لیے، ان کے اندر اتنا ہوش آ گیا، اتنی سمجھ آ گئی کہ 8 بجے رات کو پارلیمنٹ بلائی گئی، بل پاس کر لیا گیا، کسی کو خبر نہیں، کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گی، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ریسرچ کر کے دیکھ لو، غلط ہے تو بولنا آپ مجھے۔ راتوں رات بل پاس کر لیا گیا۔ دوسرے دن صبح فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا، اس ظلم کو مٹانے کی چکر میں لوگ یہ بل کے بارے میں بھول گئے۔ NRC پاس کر لیا گیا، ویسا ہی بھلا دیا گیا۔ CAA پاس کر لیا گیا، دوسری جگہ ہنگامہ کر دیے، وہ لڑائی جھگڑا نمٹائے تک ان لوگ اس کو بل پاس کر کے نیچے رکھ ڈالے۔ بل پاس ہو گیا کا مطلب ہے ان لوگ کب دل میں چاہے وہ بلا اوپر لا سکتے۔ یہ عقل اور شعور ہونا مسلمانوں کو، دیوانے نہیں رہنا۔ ہوش مند آدمی کو مومن بولتے، بے وقوفوں کو مومن نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المرء من جوہر واحد مرتين، مومن کو ایک جگہ سے 2 مرتبہ نہیں دھسایا جا سکتا۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بار میرے ساتھ بیٹھنا، آپ لوگاں پورے محبوب نگر کے جتنے ساتھی ہیں ایک مرتبہ بیٹھو، یہ CAA NRC یہ فلانا ان مسائل پر گفتگو کرنا ہے مجھے، کریں گے انشاءاللہ، ورنہ میں قرآن کا جو موضوع بولنا چاہتا ہوں وہ بیچ ادھر رہ جائے گا، کیونکہ وقت کم ہے۔ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ تکلیف نہ ہو، لیکن میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے فوری بعد ایک پروگرام رکھیے جس کے اندر میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آپ سوچ کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ آخر ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیسے دھوکے دیے گئے ہم کو، کیسے فراڈ کیے گئے ہمارے ساتھ، قانونوں کی دھجیاں اڑا دی گئیں، لا کی دھجیاں اڑا دی گئیں، انڈین پینل کوڈ کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا گیا۔ خیر مجھے اس بارے میں نہیں جانا ہے، موضوع سن لو میرا۔ تو ایک پہلی چیز کیا لائی گئی؟ ایجوکیشن پالیسی، اس کے بعد آتے ہی اپلائی کر دیا گیا۔